بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری اس کہانی کا موضوع ہے سزا۔ انسان بڑا سخت دل واقع ہوا ہے، بے زبانوں پر بھی ظلم کرنے سے نہیں چوکتا۔ اماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، مگر وہ بھول گئی تھیں کہ مومن سخت دل ہو ہی نہیں سکتا۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا، وہ سب سے بہت پیار کرتا اور سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ خصوصاً اسے جانوروں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ جتنا اسے جانوروں سے پیار تھا، اتنا ہی اس کی دادی کو جانوروں سے نفرت تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک پیاری سی بلی اٹھا کر لے آیا۔ اس کی دادوں نے بہت شور مچایا، لیکن سفیان نے ان کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ کہیں بلی میرے بستر پر نہ سو جائے اور برتنوں میں منہ نہ ڈالے، کیونکہ بلی سب گھر والوں سے مانوس تھی اور اس کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ اماں بہت صفائی پسند اور سخت مزاج خاتون تھی، اور وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اسی وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہیں دی، تو اماں نے شکر ادا کیا، اس مصیبت سے تو چھٹکارا حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھیں کہ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں اور ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ جب سارے کمرے کو متلاشی نظروں سے دیکھا تو ایک کونے میں بلی اپنے دو ننھے منھے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ ایک بلی کو تو برداشت کیا تھا، اب یہ دو اور مصیبتیں بھی نازل ہو گئیں۔ اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگی۔ بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کر اور اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک خالی گھر میں چھوڑا، جو ابھی زیر تعمیر تھا۔ اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا، اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش نہ تھا۔ جب وہ 2-3 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستائی، تو وہ سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا بچوں کو ڈھونڈا، لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا، لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہیں، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے سے پہلے ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ انہیں بلی پر ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد ستائی تو وہ زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اسے برداشت نہ ہوا اور اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خدا کا خوف کرے، ایک تو اس کے بچوں کو آپ نے اس سے جدا کر دیا، دوسرا اب اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے اسے ڈانٹا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ اماں کو فالج کا حملہ ہو گیا۔ سفیان کی امی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو انہیں ساس کے کمرے سے اس کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھاگ کر اس کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہیں۔ ان کی ایک سائیڈ مفلوج ہو چکی تھی، بار بار سر اٹھا رہی تھی لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سفیان نے اپنی امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے۔ سفیان کی امی کہنے لگیں، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رونے لگیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا۔ بلی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سفیان نے دل میں عہد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ڈھونڈ کر ضرور لائے گا۔ وہ گھر سے نکلا اور مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ میں اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا، بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان بلی کے بچے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی اپنے بچے کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچوں کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، تو میں کبھی کسی بچوں کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسی ہی جذبات رکھتے ہیں۔ کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس کہانی سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیں۔ ملتا ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔